میں اپنے بھائی قبلہ صاحب سے کو نظریہ ڈالا صاحب ہمارے مہمان ہیں، ہمارے ذاکر ہیں، ہر ذاکر کا مجھ پر احترام واجب ہے۔ میرے مہمان یہ سید و شہداء کے مہمان ہیں، ہم ان کے نوکر ہیں۔ اگر مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے تو میں معافی خواہاں۔ آئے کا دن مجھ سے کوئی شہید جس کو یوم دعا کرایا گیا، معصوم کا فرمان ہے کہ ایک شہید 1000 مومنین کی مغفرت کی نجات کا ذریعہ ہے۔ پھر تو وہ موسم تھا، بہرحال ہم اس کے مشن کو یاد کرتے ہوئے میری پہلے ایک دعا ہے اعجاز کھوکھر صاحب کو مولا اولاد نرینہ عطا فرمائے، زیگہ باز کھوکھر کسیبتو کھوکھر ٹھن والے کو مولا اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ اسی طرح ایک مومن وسیم جوید مشکلات میں ہیں، بحق کے مشکل کشا مولا ان کی مشکل کشائی فرمائے۔ ہمارے حلقہ انسٹیٹیوٹ کے بابر علی چان بہت بڑے عظیم ورکر ہیں، مولا ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ رانا سجاد صاحب، رانا اقبال، شاہد داری خان جعفری، جتنے بھی اس عزا خانے میں ہیں یا عزا خانوں میں ہیں یا جہاں جہاں ہیں، کوئی بھی بے اولاد اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ ریاض بنائے صاحب کی والدہ کو مولا شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ جتنے بھی مومنی مومنات بیمار ہیں مولا شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ اسیران کو مولا رعایت عطا فرمائے۔ منشا برک زکا اللہ اور منشا برک زکا اللہ بھائی اشرف، ایک اور مومن اشرف ہے، ان کو بھی رعایت عطا فرمائے۔ آخری بات کر کے میں مکمل کر رہا ہوں۔ ہمارے شہر کے قبلہ سے محبوب علی شاہ صاحب ہمدانی، جن کی وجہ سے یہاں ولایت کا پرچار ہوا، علامہ مرید کاظم نذفی صاحب اعلی اللہ مقام ہو، جن کی وجہ سے میں سارے شہر کا استاد ہوں، ذاکر غلام قمر صاحب، جناب سائی منظور سن صاحب، زیگہ باز چودھری محمد علی حیدری صاحب، حسن زاد جعفری، نواز شریف برک اور ان کے والدین چودھری عاشق حسین برک، رشید ملنگ صاحب، والد عاطف صاحب کھوکھر، اسی طرح سید تصدق حسین شاہ صاحب، واربٹے والے پیر سید افتخار حسین شاہ صاحب، ملک فقیر حسین کھوکھر اور مار محمد شریف، مار محمد صدیق، میاں لطیف، والدین اصغر کھوکھر، حکیم سید فدا حسین شاہ صاحب، آغا حسین، جتنے بھی مومنی مومنات انتقال کر گئے مولا ان کو بلندی درجات عطا فرمائے۔ باقی بیزئی صاحب دعا کریں گے، علامہ غفام صاحب بھی دعا کریں گے۔ ہاتھ بلند کر دیے، یا امام زمانہ ان تمام مومنین پر اپنا کرم فرما، یا امام زمانہ ان مومنین کو مولا کسی کا محتاج نہ کر، یا امام زمانہ ان مومنین کو مولا سکون عطا فرما، یا امام زمانہ رانا اقبال کے بشیرہ کو شفاء کاملہ عطا فرما، یا امام زمانہ میری بھتیجی یتیم ہے مولا بیمار ہے مولا اس کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ جہاں جہاں بھی کوئی مومن پریشان ہے مولا اس کی پریشانی دور فرما۔ مولا تیرے عزا خانوں میں کوئی خالی نہیں جاتا، ہم گنہگار ہیں تو کریم ہے اپنا کرم فرما۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تجمل عباس بھائی صدر کے بھائی، ان کے بھائی نہیں تھے، ہمارے بھائی تھے، حقیقت بات ہے۔ بھائی قمر باز میں نے اس کو 7 محرم کو جلوس میں دیکھا، 7 محرم کو جلوس میں دیکھا ہے، جانے والا جاتا نہیں، ہمارے پاس رہتے ہیں، نظر نہیں آتے۔ مداح آل محمد، شہر چہارہ معصوم اسلام، قبلہ ظہیر سلزے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد و آل محمد بآواز بلند الصلوات۔
انتہائی ادب سے گزارش ہے، کافی جگہ خالی ہے، بعد میں آنے والے مومنین پھر سارا مجمع کراس کر کے آگے آتے ہیں، تو اپنے عزو سے تھوڑے تھوڑے آگے آ جائیں۔ آجائے بسم اللہ۔ نعرہ تکبیر، بڑا بلند اور مقدس نام ہے یم زبان آواز تو نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے کل ایمان نعرہ حیدری، پھر بھی کل قرآن نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، آل محمد کے ہر دشمن پہ لعنت۔ ایک صلوات ایسی پڑھیں کہ سیدہ مزید راضی ہو جائیں۔ اللہ اجازت ہے جناب کی شکر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعن اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین بے شمار۔ خاندان سیدہ پہ بلند سے بلند تر صلوات۔ دعا ہے بانیان اشرا، بانیان مجالس، اس بارگاہ کی انتظامیہ، ان کا یہ خرچ، اخراجات، لنگر نیاز، صف ادا کا اہتمام کریم اہل بیت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جتنے صاحبان ولا و ادا اس صف ادا پہ آ چکے یا جو آنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا جو کوشش کے باوجود نہیں بھی آ سکے، مولا سانس سانس میں انہیں اجر عظیم عطا فرما۔ جتنی دعائیں سکیر کے ذمہ لگی ہیں، اشل عباس صاحب بیمار ہیں، مولا انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ولانا فیملی کی دعائیں میرے ذمہ لگی ہیں، مولا شرف قبولیت عطا فرما۔ تجمل عباس کے درجات بلند فرما۔ بیماری ہے، بیمار کربلا کا واسطہ، یہ عزادار ہیں انور حسین صاحب، آل محمد کے عظیم گھروں کا واسطہ، مولا انہیں اپنا مکان عطا فرما۔ اس کے علاوہ سندھ سے کل فون کر کے لوگوں نے دعائیں ذمہ لگائی ہیں، وہ بھی تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، مولا شرف قبولیت عطا فرما۔ میرے یہ اسکاؤٹس والے نوجوان کیا خوبصورت انداز سے ہر آل محمد کے مہمان کو عزت سے بارگاہ میں لاتے ہیں۔ کائنات کی ملکہ انہیں وہ عزت عطا فرما کہ زمانہ ان کی عزت پہ رشک کرے، ان کی جوانیاں سلامت فرما۔ اور بارگاہ کی جو انجمن ہے، القائم آرگنائزیشن، مولوی شریف صاحب ہیں، چودھری الطاف صاحب ہیں، بلال بھائی ہیں، ملک عاطف صاحب ہیں، غضنفر عباس ہے، کفایت صاحب، صفدر صاحب، جو نام میرے ذہن میں ہیں وہ ہیں، جو نہیں ہیں محمد شاہ صاحب، ہاں، اور جعفری صاحب، مولا ان سب کی توفیقات میں خیر میں اضافہ فرما۔ ایک دعا جو کم از کم میری طرز پہ پڑھنے والے بندے، میرے پیٹرن پہ پڑھنے والے بندے، ان کو کبھی فراموش نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارا بخت آسمان سے بھی ٹکرا جائے تو ہم مقروض ہیں قبلہ سید محسن نقوی صاحب کے۔ ممبر سے انہوں نے بتایا ہے کہ شاعری پڑھی کیسے جاتی ہے۔ امام حسین ان کی قبر کو مزید جنت کے اعلیٰ ترین باغوں میں سے ایک باغ قرار دے، ان کی قبر میں مزید رحمت نازل فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ اب ایک صلوات بلند آواز سے پڑھو، میں نوکری کا آغاز کروں۔ آباد رہو، شاد رہو۔ پہلا جملہ ہے آج کی مجلس کے حوالے سے،
یہی جملہ مجھے بتائے گا کہ مجھے اپنے معزز کاروان کو کس روش ادراک پہ لے کے جانا ہے۔ اللہ اپنے حبیب سے جب بھی خطاب کرتا ہے تو بڑے پیارے پیارے القابات کا سہارا لیتا ہے۔ کفایت صاحب یہاں سے لے کے آخری حلالی موالی تک سارا اشراف نے سماعت فرمایا ہے۔ اتنی اوقات نہیں تھی جتنی آپ نے محبت فرمائی ہے، جتنی آل محمد نے خیرات عطا فرمائی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج کی نوکری بھی اسی معیار پہ آپ کے سامنے پیش کر جاؤں۔ اللہ اپنے حبیب سے جب بھی خطاب کرتا ہے تو بڑے پیارے پیارے القابات کا سہارا لیتا ہے۔ کبھی کہتا ہے یاسین، بولو گے تو بات بنے گی نا، تم ساتھ دو گے تو بات بنے گی۔ کبھی کہتا ہے یاسین، کبھی کہتا ہے طٰہٰ، کبھی کہتا ہے مدثر، کبھی کہتا ہے مزمل، کبھی کہتا ہے رؤوف، کبھی کہتا ہے رحیم۔ شیعہ ہو تو شیعہ رہو، سنی ہو تو سنی رہو، میرا دونوں بھائیوں پہ سلام ہے۔ جو آل محمد کی بارگاہ میں آ گیا وہ واجب الاحترام ہے۔ کبھی یاسین کہتا ہے، کبھی طٰہٰ کہتا ہے، کبھی مدثر کہتا ہے، کبھی مزمل کہتا ہے، کبھی رؤوف کہتا ہے، کبھی رحیم کہتا ہے، لیکن اتنے پیارے پیارے القابات کا سہارا لے کے اللہ جس رسول سے خطاب کرتا ہے وہی مصطفیٰ۔ ساری زندگی جس کے ناز اٹھانے میں گزار دے اسے اللہ کے لہجے میں حسین کہتے ہیں۔ بسم اللہ بسم اللہ، امام حسین تمہیں سلامت رکھے۔ ساری زندگی رسول نے اٹھائے ہیں حسین کے ناز۔ ذرا ظرف عقیدت کو روکیے گا، مجھے تھوڑا سفر کرنے دیں، پھر مصائب بھی پڑھیں گے۔ ساری زندگی رسول نے اٹھائے ہیں حسین کے ناز، پتہ کیسے؟ کبھی زبان چسا کے، کبھی لوریاں سنا کے، کبھی سجدے کو طول دے کے، کبھی بازار مدینہ میں سواری بن کے۔ یہ ہے اس بارگاہ کی فضا کا تقدس، یہ ہے اس بارگاہ کی روحانیت۔ میں مجبور کر رہا ہوں آپ کو فضائل سننے پہ، لیکن آپ کی آنکھیں اشک بار ہو رہی ہیں۔ یہی معراج ہے فضائل کی۔ تو چلو مجھے تو عبادت کرنی ہے نا۔ جس رسول نے ساری زندگی حسین کے ناز اٹھائے، امت نے ان نازوں کا صلہ یہ دیا، کبھی بھاگتے ہوئے گھوڑے سے گرایا، بسم اللہ بسم اللہ، کبھی پسلیوں میں تیر مارا، کہیں گلے میں نیزہ مارا۔ آج تک مورخ فیصلہ ہی نہیں کر سکے۔ چلو رو پڑے ہو، میں تو فضائل پڑھنا چاہ رہا تھا، تمہاری آنکھیں اشک بار ہیں تو میں رخ ہی بدل دیتا ہوں۔ آج تک کفایت صاحب مورخ فیصلہ ہی نہیں کر سکا کہ حسین پہ ظلم قتل سے پہلے زیادہ ہوا ہے یا بعد میں زیادہ ہوا ہے۔ مصائب تو میں پڑھ گیا ہوں، دعا کر رہا ہوں اللہ ان آنکھوں کو غریب کے روضے پہ مس ہونے کی توفیق عطا کرے۔ چونکہ آج 9 محرم ہے، یہ قبلہ محسن نقوی صاحب نے اس بارگاہ میں ریت ڈالی تھی یوم دعا کے حوالے سے۔ کیا مانگے تیری بارگاہ سے؟ صرف ایک ہی سوال ہے، علی اکبر کی جوانی کا صدقہ ہمیں رونے کا شعور عطا فرما۔ کیا مانگے تیری بارگاہ سے؟ یہی مانگ سکتا ہوں، آنکھ خشک نہ ہونے پائے۔ تم روتے ہوئے بازار میں چلو تو زمانے کو پتہ چلے تمہارا کوئی نقصان ہو گیا ہے۔ ایک گزارش میں ان عزت والی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے یقین ہے، مجھے پتہ ہے، میرے گھر میں بھی پردہ دار ہیں، میں بھی عزادار گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، میں ذاکر بعد میں ہوں، ماتمی عزادار پہلے ہوں۔ میرے گھر میں بھی عزاداری ہوتی ہے، مجھے پتہ ہے عزادار گھرانوں کی رسم و رواج کا معیار کا پتہ ہے،
مجھے پتہ ہے کہ میری کسی ماں بہن بیٹی نے آج زیور نہیں پہنے ہوئے. پہلے تو میں دعا کروں اللہ تمہیں زیور لے کے دینے والے سلامت رہیں، تمہیں زیور پہننا نصیب فرمائے. لیکن اگر کسی میری ماں بہن بیٹی نے ابھی تک زیور نہیں اتارے تو آج کے مصائب کا واسطہ گھر جا کے زیور اتار دینا، کیونکہ جن کی مجلس میں تم آئی ہو نا ان کے زیور خود نہیں اترے تھے، قاتل اتار کے لے گئے. مرحبا 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 مرحبا. اللہ تمہارے بیٹوں کی زندگیاں سلامت رکھے، اللہ تمہارے جوڑ سلامت رکھے. آستینیں الٹ لینا، گریبان کھول لینا. میں نے پچھلے سال بھی گزارش کی تھی بانیان سے، اگر میری بات پہنچ جائے، ممکن اگر ہو سکے تو، اگر ممکن ہو سکے تو کفایت صاحب کل بارگاہ کے دروازے پہ 2 بندے کھڑے کیے جائیں دونوں کونوں پہ، وہ خالی ہاتھ نہ ہو، ان کے ہاتھ میں مٹی ہو. مجھ سمیت جو عزادار بارگاہ میں داخل ہو اس کے سر پہ خاک لگائی جائے. جب خاک لگے گی نا تو پھر تمہیں یاد آئے گا شام غریباں میں وہ خاک اڑی تھی جو علی کی بیٹیوں کا برقع بن گئی تھی. مرحبا مرحبا مرحبا. ایک لمحہ بھی تو انتظار نہیں کروایا. میرے انتہائی محسن قبلہ حاجی زیگم صاحب، مولا ان کے بچوں کی زندگی سلامت رکھے، ان کی عزت و شرف و بخت میں اضافہ فرمائے، عزاداری کے بہترین سلیقے سے انتظام فرماتے ہیں، مزید انتظام فرماتے رہیں. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. کتنا ماتم کر سکتے ہو؟ مسلسل رو گیا حسین کو سجاد، مسلسل رو گئی علی کی بیٹیاں. نہ ہم پڑھ سکتے ہیں نہ تم سن سکتے ہو. آج کے دن ممبر سے سیدہ کی بارگاہ میں دعا پیش کرتا ہوں، بی بی جو حق تھا نا تیرے بچے کے مصائب پڑھنے کا، میں وہ ادا نہ کر سکا. میں کیا 40 سال سجاد خون روتے رہے. جب جناب باقر نے کفن میں لپیٹا نا تو باقر فرماتے ہیں میں نے دیکھا میرے بابا کے کفن کا رنگ تبدیل ہو گیا ہے. باقر نے قدموں بڑے حوصلے سے تسلی سے مصائب سنا. آج رونا ہے، آج رونا ہے. باقر نے سجاد کے قدموں پہ بوسہ دیا، آواز دے کے کہتے ہیں مولا آج تو دنیا سے جا رہے ہو، آج تو خون نہ رو. سجاد کی آواز آئی باقر کیسے نہ رو، مجھے پھپھی کا بازار نہیں بھولتا. ساری زندگی سجاد لہو روتا رہا. آخر پہ ایک فکرہ میرے مولا نے فرمایا بابا ساری زندگی لہو رویا ہوں، تیری معصومہ بیٹی کے ایک تماچے کی قیمت نہیں ہے. مرحبا مرحبا مرحبا. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. بڑے ادب سے بڑے احترام سے بالخصوص زنجیر زن ماتمیوں سے گزارش ہے، میں خود بھی زنجیر زن ہوں. جتنے خون کا پرسہ دینے والے ہو نا میری بات غور سے سننا. سارا سال پڑا ہے تمہارے پاس، جہاں دل کرے خون ڈونیٹ کر دینا، جہاں دل کرے ہدیہ پیش کر دینا. مومن کا خون مومن کے کام آ جائے تو اس سے بڑی بات کیا ہے. لیکن میں واسطہ دیتا ہوں 10 محرم کو خون صرف حسین کے نام پہ بہانا. تو اور میں پیدا ہی غریبوں کے ماتم کے لیے ہوئے ہیں. اور اگر کوئی بندہ تمہیں کہے نا کہ خونی ماتم نہ کرو تو اسے کہنا اکبر کی پھپھیوں نے پتھروں کا ماتم کیا تھا. مرحبا مرحبا مرحبا. ہماری ماں نے شبیر سے مانگا ہی ہمیں اسی لیے تھا، تیرے غم میں خون کا پرسہ پیش کریں گے. کتنا ماتم کر سکتے ہو؟ 1 محرم سے تم شروع ہوئے ہو، آج 9 محرم ہے. سب سے زیادہ ماتم تم کرو گے کل کرو گے تم خون کا ماتم. کسی کا سر زخمی ہوگا، کسی کی پوشت زخمی ہوگی،
لیکن رونے والوں یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھنا، کوشش کرنا، بشر ہیں غلطی ہو جاتی ہے، آخر تھک جاتے ہیں، لیکن کوشش کرنا 10 محرم کل زنجیر مارنے کے بعد شام غریباں کی مجلس سے پہلے گھروں میں نہ جانا۔ اللہ ان آوازوں پہ رحم فرمائے۔ مجھ سے سوال کرو، ظہیر گھر بھی اپنے ہیں، پردہ دار بھی اپنے ہیں، گھر میں کیوں نہ جائیں؟ رونے والوں بے شک گھر تمہارے ہیں، اللہ تمہارے گھروں کو سلامت رکھے، لیکن جب تم زنجیر مار کے گھر جاتے ہو نا، وہی وقت ہوتا ہے جب سجاد کی پشت پہ پہلا تازیانہ لگتا ہے۔ مرحبا مرحبا، تھکنا نہیں ہے، تھکنا نہیں ہے، آج رونا ہے، آج ماتم کرنا ہے۔ یہ جو کالے لباس والے ماتمی ادادار بیٹھے ہیں نا، یا جو پردے داروں نے کالے لباس پہنے ہیں، پہنا کرو کالا لباس۔ پتہ کیوں؟ جن کی یاد میں تم کالا لباس پہن کے آئے ہو نا، ان کے لباس گھر سے وہ کالے پہن کر نہیں آئے تھے، شام غریباں کے دھوئیں نے کالے کر دیے تھے۔ عظم اللہ حضورکم، تقبل اللہ حضورکم۔ 10 محرم کو تیری پشت بھی زخمی ہوتی ہے، حسین کے سجاد کی پشت بھی زخمی ہوتی ہے، لیکن فرق بڑا ہے، پشت بھی تیری ہوتی ہے، ہاتھ بھی تیرا ہوتا ہے۔ سجاد کی پشت تو اپنی ہوتی ہے، ہاتھ کبھی اکبر کے قاتل کا، کبھی شبیر کے قاتل کا۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ سادات غیر سادات فرق بڑا ہے تیری پشت میں اور سجاد کی پشت میں۔ رونے والوں، جب تو اور میں زنجیر مار کے اپنے اپنے گھروں کو جاتے ہیں نا، تو ہماری چھوٹی چھوٹی بہنیں عرق گلاب میں کپڑے بھگو کے ہماری پشتوں سے لہو کو صاف کرتی ہیں اور رو رو کے کہتی ہیں، بھیا مبارک ہو، بڑے پیارے زنجیر لگ گئے ہیں۔ رکھ میرے سر پہ قرآن، جب سجاد کی پشت زخمی ہوئی تھی نا، معصومہ کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، رو رو کے کہہ رہی تھی، سجاد کاش بہن کے ہاتھ آزاد ہوتے، میں تیری پشت پہ دونوں ہاتھ رکھ دیتی، آدھے تازیانے تو بہن تیرے حصے کے، جی بسم اللہ۔ میں بڑی مشکل سے کنٹرول کر کے کھڑا ہوں، خود رو پڑا نا پھر تو میں نہ رلا سکوں گا۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ سادات غیر سادات، کوئی اتنا مظلوم ہے کربلا کا غریب، رویا کرو، مظلوم حسین پہ رویا کرو۔ اس مظلوم کا اپنا فرمان ہے، جتنا ممکن ہو سکے مجھ پہ رویا کرو۔ میں وہ غریب ہوں جس سے رلا رلا کے مارا گیا۔ میں وہ غریب ہوں جسے رلا رلا کے مارا گیا۔ اللہ تمہارے پردوں کو سلامت رکھے۔ آوازوں کی پرواہ نہ کرنا۔ ابو بصیر روایت کرتا ہے کہ میں ایک دن سرکار صادق سے ملنے گیا، میرے مولا سجدے کی حالت میں تھے اور میرے مولا بڑے منفرد انداز میں سجدہ فرما رہے تھے، پیشانی زمین پہ نہیں تھی، سرکار صادق کا دایاں رخسار مٹی پہ تھا۔ رخسار رکھ کے چھٹا امام رو رو کے کہہ رہا تھا، اللہ ان آوازوں پہ رحم فرما جو حسین کے غم میں بلند ہوتی۔ مرحبا مرحبا مرحبا۔ ایسے تو کوئی اپنے جنازے پہ نہیں روتا۔ بسم اللہ بسم اللہ، حوصلے سے تسلی سے مصائب سن۔ سجاد رہا ہو کے مدینے واپس آئے ہیں نا، مدینے میں پابندی تھی، جو لوگ قصاب کا کام کرتے تھے نا، گوشت کا کام کرتے تھے، ان پر پابندی تھی، جس بازار سے سجاد گزرے نا، ذبح والے اوزار چھپا لیا کرو۔ مصائب تو میں پڑھ گیا ہوں، مصائب تو میں پڑھ گیا ہوں، اللہ کرے میں پڑھ سکوں تو سن سکے۔ سادات غیر سادات، ایک دن جناب سجاد بازار سے گزرے ہیں نا، تو رونے والوں سامنے سے ایک قصاب بکرا لے کے آ رہا تھا، ایک ہاتھ میں چھری تھی، ایک ہاتھ میں بکرے کی رسی تھی۔
سامنے سید سجاد پہ نگاہ پڑ لی، بشر تھنا جتنا ممکن ہو سکا چھری بھی چھپا لی، بکرے کو بھی پوشت کے پیچھے کر لیا۔ سجاد دور سے آواز دے کے کہتے ہیں بندہ خدا آپ چھپا نہ، میرے قریب آ۔ قصاب قریب آیا، سجاد آواز دے کے کہتے ہیں میں جانتا ہوں تیرا پیشہ ہے، حلال کام ہے، اللہ نے تیری روزی اسی کام میں رکھی ہے، لیکن مجھے اتنا بتا کیا ذبیحہ کی شرطیں جانتے ہو؟ ذبح کرنے کی شرطیں جانتے ہو؟ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے مولا ہاں، تیرے نانا کی شریعت کا پہلا حکم ہے جسے ذبح کیا جائے اسے ٹھنڈا پانی پلایا جائے۔ مرحبا مرحبا، کس لفظ کا انتظار ہے یار؟ تجھے 9 محرم کو بھی میری ذاکری پہ رونا ہے، تو نے آواز دے کے کہتا ہے مولا تیرے نانا کی شریعت کا پہلا حکم ہے جس میں ذبح کیا جائے اسے ٹھنڈا پانی پلایا جائے۔ رونے والوں ٹھنڈے پانی کا نام آیا، کربلا کو رخ پھر گیا سجاد کا، آواز دے کے کہتے ہیں ہائے او میرا 3 دن کا پیاسا بابا۔ ماتم کر کے رونا ماتم کی شان ہے، ماتم کر کے رونا ماتم کی شان ہے، مر جانا ہے آخر قبر ہے، حسرت نہ لے کے چلے جانا۔ تو پیدا ہی 9 اور 10 محرم کی عزاداری کے لیے ہوا ہے، تجھے سیدہ زینب نے دعا مانگ کے اللہ سے لیا ہے، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ سادات غیر سادات، سجاد فرماتے ہیں اگلی شرط جانتے ہو؟ مولا ہاں، تیرے نانا کی شریعت کا حکم ہے جسے ذبح کیا جائے نا اسے جنس سے علیحدہ کیا جائے۔ شاید میرے پہنچانے میں کمی رہ گئی، جسے ذبح کیا جائے نا اسے جنس سے علیحدہ کیا جائے۔ جس جانور کو ذبح کر رہے ہو نا دوسرے جانوروں سے علیحدہ کر لو۔ رونے والوں یہ کہنا تھا، سجاد پہلے کھڑے ہو کے ماتم کر رہے تھے، پھر بیٹھ کے بازار میں میرے مولا نے ماتم کیا۔ سجاد آواز دے کے کہتے ہائے او میرا کربلا کا غریب بابا، 4 قدموں پہ بیٹی کھڑی رہی، 70 قدموں پہ بہن کھڑی رہی، حرام زادہ پوسٹ پہ زانو رکھ کے کہتا رہا تجھے بہنوں کے سامنے ماروں گا، تجھے بیٹی کے بسم اللہ بسم اللہ بسم اعظم اللہ حضورکم۔ مجلس نہیں کربلا بن گئی۔ مرحبا، شرم کر کے نہیں رونا، شرم کر کے وہ روئے جس کا نقصان نہیں ہوا۔ مرحبا مرحبا جی، قاتل کہتا تھا تجھے بہن کے سامنے ماروں گا، کبھی نہ کہتا تھا تجھے بیٹی کے سامنے ماروں گا۔ یا سیدہ، ہائے ہائے۔ سجاد فرماتے ہیں ذبیحہ کی اگلی شرط جانتے ہو؟ ہاں مولا تیرے نانا کی شریعت کا اگلا حکم ہے سب سے پہلے شہرک کاٹی جائے۔ اب یہ سائنٹیفک اصول سن لو پھر گریہ تمہیں عطا ہو جائے گا۔ یہ سامنے سے کاٹنے کا حکم کیوں ہے؟ رونے والوں 4 رگیں شہرک کے ساتھ ہوتی ہیں جن کا زندگی سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ رونے والوں سب سے پہلے سامنے سے کاٹتے ہیں نا تو یہ 4 رگیں کٹ جاتی ہیں، قتل ہونے والے کو، ذبح ہونے والے کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ رکھ میرے سر پہ قرآن، حرام زادے نے سامنے سے نہیں کاٹا، شبیر کو پیچھے سے کاٹا۔ مرحبا مرحبا مرحبا، پیاسے گلے سے آواز آتی کاش میرا غازی ہوتا۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اللہ تیرا ماتم بسم اللہ جڑ گئے ہو تسی ماتم دے تے میں مسائے پڑھ سا، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ حرام زادے نے سامنے سے اسی لیے نہیں کاٹا، شبیر کو تکلیف زیادہ ہو۔ سادات غیر سادات کمینے نے زلفوں، میں شہادت نہیں پڑھوں گا، شہادت کل آخری خطیب کا حق ہے جس کے مقدر میں عبادت ہے۔ سادات غیر سادات، حرام زادے نے زلفوں میں ہاتھ رکھا، پشت زانوں پہ رکھا، پیچھے سے قتل کرتا تھا اور ہنس ہنس کے کہتا تھا شبیر اب بلانا غازی کو۔ مرحبا 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 مرحبا، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ اور ہونے والے 13 ضربیں چلانے کے بعد حرام زادے کا حق بنتا تھا نا خیمے چلا جاتا۔ رکھ میرے سر پہ قرآن، خون شبیر کا حسین کی داڑھی سے صاف کرتا رہا۔ مرحبا مرحبا، اللہ تیرا ماتم بسم اللہ بسم اللہ۔ اللہ بس تمہاری آنکھیں تیار ہو کہ زیادہ تیری محبت کا امتحان نہ لو۔ رونے والوں اللہ درجات بلند کرے سلطان و ذاکرین بابا سید صابر شاہ مرحوم کے۔ احسان ہے ان ذاکرین کا، محنتیں ان بزرگوں کی، مولا ان کی قبر کو اور منور فرمائے۔ وہ بڑا ایک درد کا فکرہ کہا کرتے تھے، سرائکی ادب کا فکرہ ہے۔
جہاں یاد آتا ہے مجمع میں کوہرام برپا ہوتا ہے، وہ کہا کرتے تھے جتھا لتھ ہے اتھا کٹھا نہیں۔ ماتم کر کے رونا ماتم کی شان ہے، ماتم کیا کرنا، تو پیدا ہی غریبوں کے ماتم کے لیے ہوا ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ، وہ کہا کرتے تھے جتھا لتھ ہے اتھا کٹھا نہیں، تے جتھا کٹھا ہے اتھا دفن نہیں ہویا۔ اب مجھ سے سوال کرو، گرا تو ہے نہر الکما کے کنارے، اور یہ وہ جگہ ہے جو زیارت کر آئے ہو تائید کرنا، جو نہیں گئے اللہ انہیں جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نہر الکما کے کنارے مقام ہے، مقام صاحب الزمان۔ سادات غیر سادات، تیرا 12واں امام جب کربلا میں آتے تھے نا غیبت صغرا میں، رونے والوں ہر جگہ پانی روتے تھے، اس جگہ پہ آ کے لہو روتا تھا۔ نائبین نوابین جو 7 صحابی ہوتے تھے سرکار کے، وہ پوچھتے تھے مولا ہر جگہ پانی روتے ہو، یہاں خون کیوں روتے ہو؟ بار بار رو کے کہتا کیوں نہ رو، یہی وہ جگہ ہے جہاں بھاگتے ہوئے گھوڑے سے گرا ہے۔ مرحبا مرحبا مرحبا، اللہ تیرا ماتم بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، معیار بلند کر ماتم کا۔ 9 محرم ہے، سادات غیر سادات، جتھا لتھ ہے نا اتھا کٹھا نہیں، جتھا کٹھا ہے اتھا دفن نہیں ہویا۔ اب مجھ سے سوال کرو نا، گرا تو ہے نہر الکما کے کنارے، گواہی دینا جتنے زوار بیٹھے ہو، مقتل شبیر کا کافی فاصلے پر ہے۔ جو مورخین نے فاصلہ لکھا ہے نا، وہ کم از کم 1.5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، تقریباً پونا میل بنتا ہے وہ فاصلہ جو گرنے والی جگہ سے مقتل والی جگہ تک ہے۔ اب کرو نا سوال، حسین وہاں سے وہاں تک گیا کیسے؟ رونے والوں، ایسے شبیر نے سفر کیا جیسے حسین اکبر کی لاش پہ گیا۔ مرحبا مرحبا مرحبا، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ اور رونے والوں ہاتھ میں تلوار لے کے کہہ رہا تھا ابھی تو میں زندہ ہوں، ابھی تو میری بہنوں کے خیمے نہ لوٹو۔ سادات غیر سادات، کچھ فاصلہ شبیر نے طے کیا۔ 12واں امام رو کے کہتا ہے کچھ فاصلہ میرے دادا نے یوں ہی طے کیا۔ نائبین قدموں پہ گر کے کہتے ہیں مولا پھر اگلا فاصلہ کیسے طے کیا؟ 12واں امام سر پہ ماتم کر کے کہتا ہے اگلا فاصلہ قاتل لے گیا تھا۔ مولا کیسے؟ آواز دے کے کہتے ہیں جن زلفوں میں بطول کنگھیاں دیتی تھی، حرام زادے نے انہی زلفوں میں ہاتھ ڈالا۔ تیرا کیا خیال ہے؟ بڑے احترام سے لے گیا ہوگا۔ آ رکھ میرے سر پہ قرآن، آگے آگے قاتل چلتا تھا، پیچھے پیچھے حسین زمین پہ سفر کرتا۔ مرحبا مرحبا مرحبا، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ رونے والوں، یہ سفر تھا حسین کا گرنے والی جگہ سے قتل والی جگہ تک۔ اب مجھ سے سوال کرو، حسین قتل والی جگہ سے دفن والی جگہ تک کیسے پہنچا؟ رونے والوں، یہ فاصلہ ہے 17 قدم کا، مقتل سے لے کے مدفن کا فاصلہ ہے 17 قدم کا۔ رونے والوں، اب مجھ سے سوال کرو یہ 17 قدم شبیر نے کیسے طے کیے؟ آ رکھ میرے سر پہ قرآن، یہ زندہ حسین نے نہیں کیے، حسین کی لاش نے سفر کیا۔ مرحبا 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 مرحبا، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ پتہ کیسے؟ کس وقت غریب نے یہ سفر طے کیا؟ یہ جملہ میں اپنے پردے داروں کے حصے کا کہنے جا رہا ہوں۔ اور رونے والوں، شبیر کی لاش اس وقت شام غریبہ چلی ہے جب ماں حسین کی لاش پہ آئی ہے۔ مرحبا مرحبا مرحبا، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ مجھ سے سوال کرو نا، ماں کس وقت آئی ہے؟ ماں کو بچے بڑے پیارے ہوتے ہیں۔ سرکار انبیاء کی حدیث ہے، لال کو تکلیف ہو نا، ماں کا میت قبر میں بھی تڑپ جاتا ہے۔ اور رونے والوں، ماں آئی ہے نا حسین کی لاش پہ، پتہ کس وقت؟ اس وقت آئی ہے جب جمال ملعون حسین کا کمر بند لوٹنے آیا ہے۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ اللہ کرے میں پڑھ سکوں تو سن سکے۔ مر جانا ہے آخر قبر ہے، حسرت نہ لے کے چلے جانا، زندگی نصیب ہوئی ماتم نہ کر سکے۔ سادات غیر سادات، یہ حرام زادہ پہلے شبیر کے کاروان کا حصہ تھا۔ اور رونے والوں، یزیدیت اس کے دل میں رہتی تھی نا، بڑا لالچ کے طور پہ شبیر کے ساتھ آیا تھا، حسین کے اونٹوں کا چرواہا تھا، اسی لیے اسے جمال کہتے ہیں۔ سادات غیر سادات، حسین کا جو کمر بند تھا نا، یہ بڑا قیمتی کمر بند تھا، یہ جناب سجاد کے ننیال والوں نے دیا تھا، جناب شہر بانوں کے میکے والوں نے حسین کو تحفے میں پیش کیا تھا، بڑا قیمتی کمر بند تھا، کائنات کے ہیرے جواہرات اس کمر بند پہ لگے ہوئے تھے۔ ایک منزل پہ پہنچ کے نا، منزل نصیبین پہ پہنچ کے، ایک منزل ہے کربلا سے لے کے شام تک، وہاں پہنچ کے نا وقت نماز ہوا، شبیر کی آواز آئی جمال میرے قریب آ، جمال قریب آیا، حسین نے کمر بند کھول کے اس کے ہاتھوں پہ رکھا، حسین تجدید وضو فرمانے لگے۔ جب واپس پلٹے نا، شبیر نے دیکھا یہ حرام زادہ
زیادہ غور سے کمر بند کو دیکھ رہا ہے. شبیر کی آواز جملہ ماتم کا ہے, اگر مقدر میں ہے تو کر لینا. شبیر کی آواز جمال دل ہے تو ابھی لے لے. مرحبا مرحبا مرحبا, تجھے اچھا لگتا ہے نا تو ابھی لے لے. شام غریبہ میری لاش لوٹنے نہ آنا. مرحبا مرحبا. آواز دے کے کہتا ہے مولا علمان, یہ کیسی بات ہوگی. سادہ بسم اللہ بسم اللہ, اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. غریب کی آواز ہے, اچھا لگتا ہے نا تو ابھی لے لے. او سادات غیر سادات, چل گئی 13 ضربے, ہو گیا حسین شہید. آ گئی لاش پہ لوٹی. کوئی غریب کا امامہ لے گیا, کوئی غریب کی قبا لے گیا. ایک جملہ پڑھنے کی عادت ہے مجھے, بے ساختہ سامنے آ گیا ہے. رونے والوں, کربلا میں 2 مقتول ایسے ہیں جنہیں لوٹا گیا ہے. پتہ کون کون سے؟ ایک کربلا کا غریب ہے, دوسرا علی کی بیٹیوں کی آس ہے. مرحبا مرحبا مرحبا. ایک نام شبیر ہے, ایک نام عباس ہے, دونوں بطول کے بیٹے ہیں, دونوں علی کے بیٹے ہیں. یہ جو 9 لاکھ حرام زادے کربلا میں جمع ہوئے تھے نا, یہ ڈر ہی صرف عباس کا تھا. اور رونے والوں, اب مجھ سے سوال کرو نا کیسے لوٹا گیا ہے. رونے والوں, شبیر کا لباس لوٹا گیا ہے, عباس کا لاشا لوٹا گیا ہے. مجھ سے سوال کرو کیسے. اور رونے والوں, کوئی غریب کا کمر بند لے گیا, کوئی غریب کا امامہ لے گیا, کوئی غریب کی قبا لے گیا, کوئی غریب کی نالین لے گیا. لیکن رکھ میرے سر پہ قرآن, جب عباس نے زین چھوڑی تھی نا, حرام زادے غازی کے گوشت کا ٹکڑا علیحدہ کرتے تھے, نیزے پہ بلند کرتے تھے اور ہنس ہنس کے کہتے تھے اب بچا زینب کا پردہ. مرحبا 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 مرحبا. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. اب بچا بہنوں کی چادر, اب بچا بیٹی. بسم اللہ بسم اللہ. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. سادات غیر سادات, بسم اللہ. میں تیرا نوکر ہوں, ہاتھ نہ جوڑ. اب بچا زینب کا پردہ, اب بچا بہنوں کی چادر. سادات غیر سادات, یہ جمال ملعون حرام زادہ, اس کی نظر اسی کمر بند پہ تھی. رونے والوں, اس کے دل میں خیال آیا ہو سکتا ہے کمر بند کسی نے نہ لوٹا ہو. سادات غیر, بڑے حوصلے سے تسلی سے مصائب سن, منزل ماتم کی بڑی لمبی ہے. سادات غیر سادات, یہ حرام زادہ شام غریبہ کے اندھیرے میں مقتل میں آیا. اس نے غریب کربلا کی لاش ڈھونڈی. اور رونے والوں, کمر بند پہ حرام زادے کی پڑی ہے نگاہ. اللہ کرے میں مر جاؤں, یہ جملے نہ پڑھ سکوں. اگلے جملے نہیں ہیں, میں موت پڑھنے جا رہا ہوں. سادات غیر سادات, اس حرام زادے نے کمر بند کی گانٹھوں پہ ہاتھ رکھا. لیکن ایک جملہ میں کہہ دوں, یہ کمر بند ازار بند کو نہیں کہتے, یہ کمر بند جنگی لباس ہوتا ہے جو لباس کے اوپر پہنا جاتا ہے. سادات غیر سادات, حرام زادے کی کمر بند پہ کسور شادی نگاہ پڑ گئی. حرام زادے نے کمر بند کی گانٹھوں پہ ہاتھ رکھا, کوشش کی ہے کھولنے کی. یا کربلا کے غریب کا دایاں ہاتھ ریت سے اٹھ کے کمر بند کی گانٹھوں پہ آ گیا. اس حرام زادے نے ہاتھ ہٹا دیا, پھر دوسرا ہاتھ آ گیا, پھر شبیر کا پہلا ہاتھ آ گیا. رکھ میرے سر پہ قرآن. آدھا گھنٹہ حرامی کوشش کرتا رہا. کبھی شبیر کا دایاں ہاتھ آ جاتا, کبھی بایاں ہاتھ آ جاتا. کٹے گلے سے آواز آتی, حیا کر میری لاش عریان نہ کر. کل میری لاش پہ میری بہنوں نے آنا ہے, کل میری لاش پہ میری بچی نے. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. حیا کر میری لاش عریان نہ کر. بسم اللہ. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. سادات غیر سادات, آدھا گھنٹہ یہ حرام زادہ کوشش کرتا رہا. اب کیا پڑھوں مصائب, کیا تو سنے گا. وہ بندہ معافی مانگے علی کی بیٹی سے جو اب 9 محرم کو بھی ماتم نہیں کر سکتا. حرام زادے نے کربلا کے میدان میں ایک ایسی حرکت کی ہے, شہداء کے لاشیں تڑپ گئے ہیں. حرام زادے نے کربلا کے میدان سے ایک ٹوٹی ہوئی تلوار کا ٹکڑا اٹھایا. اور رونے والوں, ایک پتھر حرامی نے زمین پہ رکھا, اوپر شبیر کا ہاتھ رکھا, اوپر حرامی نے تلوار رکھی, اوپر سے پتھر کا وار کیا. اور رونے والا ضربے مارتا رہا. شبیر کے ہاتھ قلم ہوتے رہے, شہداء کی لاشیں تڑپ گئی. اکبر کی آواز آئی, چاچا غازی میرا بابا اکیلا رہ گیا. مرحبا 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 مرحبا. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ.
मातम कर बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह हौसला हौसला मैं मसाए पढ़ना इमाम हुसैन बिस्मिल्लाह हाथ पकड़ लो मेरे भाई के हाथ पकड़ लो मेरे भाई के हौसले से रो मेरे भाई हौसला करेगा तो मैं पढ़ूंगा ना वरना मजबूरन मुझे छोड़ना पड़ेगा बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह हाथ पकड़ लो मेरे भाई के अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए हरामजादे ने पत्थरों से तलवारों से गरीब के दोनों हाथ काटना शुरू किया मां प्यो ने नसीबों में और एवें तक कोई अपने जनाजे ते नहीं रोंदा जिवें तू गरीब नु रोंदा बैठे और शाला बहनी तेरे सेहरे देखना और मैं दुआ करूं अल्लाह करे तेरी बहनें तेरे सर पे सेहरा देखे किस्मत अली अकबर की बहन की और रोने वाला हरामजादा आधा घंटा कोशिश करता रहा गरीब के हाथ कट गए और रोने वाले इस हरामजादे ने महसूस किया काला तूफान काली आंधी करबला में आ गई है हरामजादा डर के एक टीले की ओट में छुप के बैठ गया इसने सोचा शायद अल्लाह का अजाब आ गया है हरामजादे ने देखा इस काली आंधी में आसमान से एक नूर का महमल उतर रहा है कितने मातम करोगे रोने वालों ये नूर का महमल शबीर की लाश के करीब आके उतरा और रोने वालों जो पर्दा हटा है ना अंदर से एक हस्ती बाहर आई है जिसका काला लिबास था अमामा खुला हुआ था गिरेबान चाक थी सर में खाक थी शबीर के लाश पे आके कहता है शबीर नाना शुक्रिया अदा करने मरहबा 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 अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए और आने वाला अभी नाला और निवासा की बातें चल रही थी या महमल से एक और हस्ती बाहर आई और रोने वाला पता कौन सी शबीर के करीब आके कहते हैं ओ मेरा लाल बाबा अली तेरा सलाम करने आ गया और रोने वाला जब बाबा का नाम आया है ना शबीर ऐसे तड़पा जैसे मछली तड़पती है शबीर के कटे गले से आवाज आई बाबा बाबा खैबर का तार उखाड़ना बड़ा आसान है बाबा अकबर के सीने से बरसी निकालना करोगे मातम मरहबा मरहबा अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए बाबा खैबर का तार उखाड़ना आसान है बाबा अकबर के सीने से बरसी निकालना बड़ी मुश्किल है रोने वालों अभी नाना और बाबा से बातें हो रही थी या एक और जवान महमल से बाहर आया समझ तो सारे गए हो ना दोनों हाथ पेशानी पे रख के आवाज देके कहता है हसन का सलाम मरहबा 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 हसन का सलाम और रोने वालों अभी चंद कदम के फासले पे हसन खड़े हुए थे या गरीब की आवाज ही भैया मेरा भी सलाम हसन ने दूसरा जुमला ऐसा कहा करबला की जमीन में फिर जलजला आ गया हसन की आवाज ही भैया हुसैन इतना बता मेरे कासिम ने वफा तो की है ना मरहबा मरहबा गरीब तड़प के कहता है जैसे कासिम ने की है वैसे किसी ने नहीं की अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जुमले ज्यादा है वक्त थोड़ा रह गया सादात गैर सादात अभी नाना बाबा भाई से मिल रहे थे ये जमाल हरामजादा रिवायत करता है मैंने देखा आसमान से एक और नूर का महमल उतरा पहला महमल तो गरीब की लाश के करीब उतरा था ना ये महमल शबीर के लाश के चंद कदम फासले पे उतरा है और रोने वालों ये हरामजादा कहते हैं महमल का पर्दा हटा अंदर से मर्द नहीं एक काले बुरके वाली मस्तूर बाहर आई है जिसका एक हाथ पहलू पे था आवाज दे के कहती है शबीर मैं 17 कदम के फासले पे खड़ी हूँ और शबीर जाग माँ उधार वापस लेने आई है शबीर की आवाज आई नाना पास आया है बाबा चल के आया है हसन सलाम करने आया है अम्मा तू दूर क्यों खड़ी हो गई बीबी की आवाज आई उन्होंने तेरा कर्जा देना था तूने माँ का कर्जा देना है आवाज आई अम्मा कौन सा कर्जा बीबी की आवाज आई शबीर याद कर 3 जमाती उसानी मुझे अली ने कफन पहनाया मेरी बेटियां मेरी लाश पे आई है हसन मेरी लाश पे आया है हुसैन याद कर तू 17 कदम के फासले पे खड़ा हो गया तूने कहा जब तक अम्मा कफन से न बुलाए मैं माँ को नहीं मिलने आता उस वक्त याद कर मेरे कफन से दोनों हाथ बाहर आए थे मैंने रो के कहा था आओ मेरा करबला का गरीब बेटा आओ मेरा 3 दिन का प्यासा बेटा बंदा कौन सा जमातम न कर सके माँ 17 कदम के फासले पे खड़ी रही अब शबीर की लाश ने चलना शुरू किया और रेत पे करवटे बदलते शबीर पहुंचा ना माँ के करीब और हुसैन ने सोचा जो मेरा टूटा हुआ बाल बर्दाश्त नहीं करती अल्लाह जाने मेरे कटे हुए हाथ कैसे बर्दाश्त करेगी और शबीर ने दोनों हाथ पोस्ट के पीछे छुपा गरीब की आवाज अम्मा अम्मा
حوصلے کی تلقین نہیں ہے۔ اللہ کرے تیرے مرنے سے پہلے میں مر جاؤں، میں نے 9 محرم کو بھی زندگی مانگنی ہے تو کیا فائدہ؟ حسین کے اکبر کا صدقہ میرا جنازہ میرے گھر جائے، شبیر کی بہنوں سے پہلے میری بہنوں کے بال کھل جائے، اور سادات غیر سادات بسم اللہ بسم اللہ۔ شبیر نے دونوں ہاتھ پیچھے چھپائے ہیں نا، ماں کی آواز ہے حسین جانتے تو ہو جب مدت حوصلہ حوصلہ ماتم اتنا کرو گے جتنا علی کی بیٹی چاہتی ہے۔ غریب ماں کی آواز ہے حسین جانتے تو ہو نا، جب مائیں مدت کے بعد ملنے آتی ہیں، مائیں بچوں کی پیشانی چومتی ہیں۔ کوئی تو بیٹھا ہوگا اشارہ سمجھنے والا، مائیں بچوں کی پیشانی چومتی ہے، مائیں بچوں کے رخسار چومتی ہیں۔ شبیر کی ماں کی آواز ہے حسین جانتے تو ہو تیرا سر تیرا ضربوں سے جدا ہو گیا ہے۔ حسین مائیں بچوں کے چہرہ چومنے کے بعد مائیں بچوں کے دونوں ہاتھ چومتی ہیں۔ شبیر احسان کر تیرے دکھے پہلو والی ماں ہو، شبیر مجھے نانا کے صحابیوں نے واپس لوٹا دیا تھا، شبیر میں تجھ سے مانگتی ہوں اپنے ہاتھ پوشت سے باہر نکال، ماں تیرے ہاتھوں پہ بوسہ دے۔ اور رونے والے شبیر نے جو ہاتھ نکالے ہیں نا، اب بطول نے سر پہ ماتم شروع کیا اور رونے والے اتنا ماتم کیا۔ شبیر کی آوازی جملہ سننا میں ایسا حسین غریب کی آوازی اماں اماں میری گردن پہ تو سر پہ شمر مارتا رہا، اماں تیرے بازو کے سلے زخمی